إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. اور جو بھی تسی خیر دا کم کرو گے اللہ اس نو جان دینے. جی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے.
اللہ تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے سب واسطے ذریعہ نجات بنان۔ رمضان المبارک دی آمد اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی برکتاں رحمتاں دے نال بھرپور مہینہ، معزز مہمان تشریف لے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب دے نصیبیاں دے اندر فرمان، اور اللہ تعالیٰ اس دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمان، اور اللہ ایدیاں فیوز و برکات کما حقہ اپنے دامن اندر سمیٹن دی اللہ توفیق عطا فرمان۔ اللہ والے لوگ 6 ماہ قبل اللہ کے دعا کیا کر دے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ سانو رمضان تک جڑا ہے وہ لے جا، ساڑی زندگیاں دے اندر اللہ رمضان لے آ، اور اللہ ساڑی قسمت دے اندر رمضان کر دے۔ تو اسی بھی اللہ کے ہی دعا کرنے ہاں کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ساڑیاں زندگیاں دے اندر رمضان نو کر دے، اور زندگیاں اندر برکتاں عطا کر دے۔ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس وقت کس موڑ تے کس حال دے اندر ختم ہو جائے۔ واقعات و مشاہدات یہی دس دینے کہ کوئی بھروسہ نہیں اس ناپائیدار زندگی دا۔ اللہ تعالیٰ کے دعا کردے رہنا چاہیے کہ اللہ صحت و عافیت تقوی والی نیکی والی اللہ لمبی عمر عطا فرما۔ جتھے کئی ایک دعاواں کرنے ہیں اتھے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک صحت و عافیت نال لمبی عمر عطا فرمان، انسان دی عمر لمبی ہوئے اور نیکیاں والی ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسے شخص واسطے بشارت سنائی ہے، فرمایا توبہ، خوشخبری ہے اس شخص واسطے۔ کیڑا شخص ہے؟ فرمایا طالا عمرہ وزادا عملہ، جدی عمر لمبی ہو جائے اور وہ دے عمل اچھے ہو جان۔ خوش قسمت نے او لوگ جو اپنی اس مختصر قلیل زندگی نو غنیمت جاندیا ہویا اپنی آخرت دی تیاری دی فکر دے اندر رہندے نے اور نیک اعمال کردے رہندے نے، چونکہ آخرت دی تیاری نیک اعمال نے۔ اور نیکی ایک ایسا عمل ہے جو انسان دی زندگی بڑھاندا ہے، عمر دے اندر برکت دا سبب بندا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال دسے نے کہ جنہ دے کرن دے نال انسان دی عمر اور رزق بڑھدا ہے۔ ایک بندہ مینوں کہندا ہے بڑا سیانا، قاری صاحب یہ دعا نہ کریا کرو۔ میں کہا جی کیڑی دعا؟ اے نہ آکھیا کرو کہ اللہ یہ دی عمر لمبی کر دے۔ میں کہا کیوں؟ عمر نہیں لمبی ہوندی۔ میں کہا ہوندی ہے۔ میں کہا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک صحابہ واسطے درازی عمر دی دعا کیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میری عمر لمبی کر دین تے میرے رزق اندر اللہ برکت دے دین، فرمایا فل یصل رحیمہ، انہوں چاہیے کہ اپنے خون دے رشتے جوڑ کے رکھے۔ میں اس اللہ دے بندے نو 2 حدیثاں سنائیاں، لیکن وہ بندہ نا مطمئن نہیں ہویا۔ جڑا بندہ اللہ اور او دے رسول دی بات نو سن کے مطمئن نہیں نہ ہوندا، وہ لڑنا نہیں چاہیے، انہوں وہ حال تے چھڑ دینا چاہیے۔ بسا اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی کئی لوگ جڑے سن اڑ جاندے سن۔ نبی علیہ السلام نے ایک
بڑھا بندہ بیمار ہو گیا، وہ تیمارداری واسطے آپ گئے اور جا کے نا انہوں کیا پریشان نہ ہو، لا باسا طہور انشاءاللہ، اے بیماری تیری اللہ اینو ختم کر دین گے اور یہ دن اللہ تیرے گناہ مٹا دین گے اور تینوں تندرستی مل جائے گی۔ آندا ہے تندرستی دی دعا کر دیو، ہون تے میں وینا اس بزرگ دیاں قبراں لتے پئیاں نے تسی دعا تندرستی دی کرن رہے ہو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے نے پھر جویں تیرا گمان ہے تیرے نال انجی ہو جائے۔ تو واقعتاً بندہ مر گیا، اور حقیقتاً بات ہے میں وہ بزرگ ساڑھے ہے نمازی 5 ٹائم دے، لیکن نہ کسی وقت بندہ پڑھ جائے تو انہوں چاہیے کہ وہ آجزی انکساری دے اندر رہے، اے نہ ہوئے کہ وہ دے اندر تکبر تے خود بینی تے اپنے اندر بروتری جڑی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہا اچھا چلو جے تو انہوں لئی لمبی عمر چاہیے تھی پھر اللہ دی سپرد۔ حقیقتاً بات ہے پچھلے سال وہ بندہ رب نو پیارا ہوئے، حالانکہ کوئی عمر نہیں سی وہ دی جان دی، تندرست بندہ، رنگ پخدا بندے دا، ماشاءاللہ ویکھ کے دل نو سکون ملتا سی کہ ویکھو اللہ نے رحمت کیتی ہے۔ 5 ٹائم دا بندہ نمازی، تہجد گزار، اور کئی میرے کو مسائل پوچھنے والا بندہ، لیکن جس شخص دا حدیث رسول تے اعتماد نہیں، وہ پھر رب تعالیٰ بھی اس بندے دے ناراض ہو جاندے نے۔ اس واسطے یہ دعا اپنے واسطے بھی کریا کرو، کسے نو بھی کیا کرو اللہ تیری عمر لمبی کر دے۔ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آپ نے کیا سی نا کہ انس دی والدہ آئی کہنے لگی یا رسول اللہ یہ سے دعا کرو۔ آپ نے حضرت انس واسطے درازی عمر دی بھی دعا کی تھی اور رزق دی برکت دی بھی دعا کی تھی، اور حضرت انس دی لمبی عمر بھی ہوئی ہے اور اللہ نے رزق بھی بڑا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی دا انسان نو بڑا ہی جڑا کہ او فائدہ عطا کرنا ہے اور کر دے نے اللہ تعالیٰ، اور اللہ پاک نے اس بات کا حکم بھی دیتا ہے، فرمایا نیکی کرو۔ فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، نیکی دا کم، خیر والا کم تسی جو بھی کرو گے اللہ اس نو جان دینے، اور اللہ تو انو دا بدلہ بھی عطا فرمان گے۔ اللہ اکبر۔ نیکی دا انسان نو کسے کولو جڑا کہ او فائدہ نہیں رکھن دی امید رکھنی چاہیے دی، نیکی کرو تے اللہ دے کولوں او دا بدلہ لین دی سوچیا کرو۔ کئی دفعہ اسی کسے دے نیکی کرنے ہیں نا تے بندہ اگوں ساڑی بات نہیں مندا، ساڑے آنکھیں نہیں لگدا تے اسی کی آنے ہو جا نکمیاں تیرے دے میں نیکی کر کے ضائع کر لئیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے دا نیکی کر کے ضائع کر لئیے، نیکی دا بدلہ بندے کولوں نہیں، نیکی دا بدلہ رب دی ذات کولوں لینا چاہیے دا، اور یہ امید رکھنی چاہیے دی۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اے رمضان مبارک آ رہے ہیں، دے اندر اسی نیکیاں بڑیاں کرنیاں ہیں، اللہ سانو توفیق دے۔ اے رمضان نیکیاں دا موسم بہار ہے، رمضان نو نیکیاں دا موسم بہار کہندے نے کیونکہ رمضان دے اندر ہر بندے دا دل کردا ہے کہ میں نیکی کراں، ہر شخص جڑا وہ چاہتا ہے میں نیکی کراں، میرے کو نیکی ہوئے۔ اور جڑا کدی بھی نا 11 مہینے مسیتے آیا، مسجد آیا، مسجد دا دروازہ لنگیا، او دا بھی دل کر پیندا کہ یار ہن سب کو چھڈ چھڈا کے نا تے ہن مسجد چلے جائیے، رب رب کر لئیے، اللہ نو راضی کر لئیے۔ اللہ اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بڑے ہی مہربان نے، اللہ پاک نے رمضان دے اندر جڑا نا نیکیاں دی سیل لگائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے،
اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے، یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھیں گے سارے پختہ ہے یہ ارادہ۔ کیوں ارادہ ہے کہ نہیں؟ اور ارادہ کر لو بابے ہو، جو نہ بھی رکھے گئے تو اللہ نیت دا ثواب دے دیں گے۔ کئی بابے بیچارے پریشان ہو جاندے نے، وہ پہلے ہی آندے نے ساڈے کول تے رکھے نہیں جانے، وہ پھر بتھا لبدے نے، وہ آندے نے قاری صاحب مولوی صاحب کوئی مسئلہ دس دیو، روزے رکھے نہیں جاندے تے کوئی چھوٹ ہو سکتی ہے کسی نے جو روزہ رکھا دئیے، ہاں جی، تے جہاں یہ فدیہ دے دیئے۔ اللہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رخصت دیتی ہے، رخصت دے کے اللہ فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے وَإِن تَصُومُوا، اگر تسی روزہ رکھو خیر لکم، تے روزہ رکھنا تو آڈے واسطے بڑی بہتر ہے۔ ارادہ کر لو، ہمت طاقت دینا رب دی ذات دے معاملے نے، انسان دا دے اندر کوئی وس نہیں۔ میں کہنا یقینی بات ہے، یہ رمضان دی تیاری واسطے میں تواڈے نال جڑا نا ہم کلام گفتگو کر رہا کہ رمضان آ رہا دی تیاری اساں کس طرح کرنی ہے۔ تسی پہلا ارادہ کرو، نیت چنگی کرو، ارادہ کرو، توفیق دینا اس رب دی ذات دے معاملے نے، اور اللہ پاک نے رعایت دیتی ہے بڑی۔ اللہ پاک فرمایا روزہ رکھو، شریعت کہیں دی اگر تسی روزے دے دوران بیمار ہو گئے ہو، طبیعت نڈال ہو گئی ہے، تو پھر روزہ افطار کر دیو، کیونکہ اللہ نو پتہ ہے، رکھ کے دیکھو تسی، اللہ انسان نو طاقت عطا کر دے لے، روحانی پاور مل دیئے، کئی تندرست ہون دے باوجود روزے نہیں رکھ دے۔ اللہ پاک اگے توفیق منگو، اللہ سانو توفیق دے۔ کئی بندے ایسے نے، ایک بندہ نا مینوں کہن لگا چند دن ہوئے نے، میں اودے کول بیٹھا، آندا قاری صاحب تواڈے ابا جی بڑے ڈاڈے نے۔ میں آکھیا کیویں؟ میں ہور سمجھیا سا کہ او ذرا نا مطلب ایویں کہ دوسرے حساب نال کہ سخت بڑے نے۔ آندا نہیں، مینوں پتہ ہے کہ وڈیرا سی بندہ، آندا میں اپنی جوانی ویکھیا تواڈے ابا جی نوں سخت گرمی ہوندی سی تے دیہاڑی کردے سن، واہی کردے تے روزہ نہیں چھڈیا کدی انہاں۔ میں کہا میں آپ جدوں دی ہوش سنبھالی میں اپنے ابا جی نوں کدی بھی روزہ چھڈیا نہیں ویکھیا، کدی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہوندے سن، دیہاڑی کردے سن، لیکن روزہ انہاں کدی نہیں سی رکھیا چھوڑیا۔ یعنی کہ یہ گل ہے بندے دی نیت دی، ارادے دی، اور اللہ اکبر دل دی مرضی ہے۔ روزہ تے ایک محبوب عمل ہے تے بندے نوں آندھی کچھ نہیں۔ فرمایا وَإِن تَصُومُوا، اگر تسی روزہ رکھو گے، تَصُومُوا تَصِحُّوا، تسی تندرست رہو گے۔ روزہ رکھو تسی تندرست رہو گے۔ روزہ دے بندے دی ٹریننگ کردا ہے، بندے نو صاف کردا ہے، بندے دی جڑا نا اندر دی جڑی ہے او اللہ جراثیم جڑے نے انہاں نو ختم کردا ہے، اور اندر دی ٹریننگ کردا ہے، صحیح طرح بندے نو صاف ستھرا کر دیندا ہے۔ جدوں کوئی بیمار ہو جیندا نا، کھا کھا کے اسی آفر جانے ہاں، پھارا ہو جاتا ہے، ڈفاری ہو جاتی ہے، تذابیت ہو جاتی ہے، معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کی آندے نے تھوڑا فاقہ کرو، خوراک کم کھاؤ۔ وہ ڈاکٹراں دی اسی من کے خوراک دی جڑا انہوں اعتدال تے لے آنے ہاں تے رب دی نہیں اسی من دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اللہ اللہ فرمایا وَإِمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اگر تسی فرمایا نیکی کرو گے، خیر والا عمل کرو گے، اللہ تانوں دا بدلہ عطا فرمان گے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ تواڈیاں نیتاں نوں جان دے نے، تواڈیاں نیتاں کی نے۔
اس واسطے رمضان تو پہلا اپنی نیتاں صاف کر لو۔ فرماندے نے روزے رکھیں گے سارے، پختہ ہے یہ ارادہ، بخشش کا اب ہماری سامان آ رہا ہے، اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے، یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ رہا ہے۔ غمگین کیوں ہو یارو دنیا جہاں کے مارو، ہر امتی پہ رب کا احسان آ رہا ہے، قرآن کے جو حافظ خوشیاں منا رہے ہیں، پختہ کریں گے قرآن، پختہ کریں گے قرآن، رمضان آ رہا ہے، اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے، یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ رہا ہے۔ اے رمضان آ رہا ہے، اے دیاں تیاریاں پہلوں تو کرو، پہلوں تو ترتیب بناؤ، پہلے تو اللہ اے دے واسطے کمر بستہ ہو جاؤ، پہلے تو رمضان دیاں تیاریاں کرنیاں نے، اور کیڑے کیڑے کم جڑے رمضان دے اندر اسا کرنے نے انہاں دی پہلے ترتیب بناؤ، پہلے انہاں دی پلاننگ کرو۔ اللہ رمضان دے اندر قیام اللیل دا سان اللہ اہتمام کرنا ہے، یعنی رات دا قیام نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ نماز تراویح قیام اللیل صلاۃ التہجد ایک ہی نماز دے انعام نے، چاہے نو تہجد دی نماز کہہ لو، چاہے نو نماز تراویح کہہ لو، چاہے نو قیام اللیل کہہ لو، کوئی یہ دے اندر فرق نہیں، شریعت نے فرق نہیں دیتا ہے، دے مولویاں ساڑھے فرق پا دیتا ہے، محض اپنے مسالک نو اللہ سچیاں کرن دی خاطر وہ آندھے نے تہجد پڑھو، آندھے نے تہجد اور تراویح اور ایک مولوی صاحب آندھے نے تراویح دے لفظ تو ہی وی ثابت ہو رہی آنے، آندھے تراویح ہے تراویح، اے وی دا لفظ کملے اے وی لئی یہ لفظ ہے، یہ وی بنا چھڑے، مولویاں دی عقل تو بھی حیرانگی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، ایک قیام اللیل کہہ لو، تہجد دی نماز کہہ لو، نماز تراویح کہہ لو، ایک ہی نماز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک دے اندر اے قیام کیتا ہے، اگے صحابہ کرام قیام کردے رہے اور کرواندے رہے، انہاں دے عمل نو دیکھنا ہے وہ کی کردے رہے نے۔ بہرحال قیام اللیل اینو تسی با جماعت پڑھو قرآن سنن دی خاطر، پھر اللہ اس مجلس سے اپنی رحمتہ اتار دے جس مجلس سے قرآن پڑھیا جاندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولوں دعا بھی کرنی، اللہ سانوں توفیق دے، قیام اللیل دے عادی بنو، رات دی نماز دے بڑے فائدے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ فرمایا میرے محبوب جی وَمِنَ اللَّيْلِ رات دی جڑی نماز فَتَحَجَّدْ لَكَ اسا تواڈے واسطے نو نفل بنا دیتا ہے، نافلۃ لک فرمایا تواڈے واسطے نفل ہے۔ کئی بندے آتے ہیں جڑی نماز تہجد دی ہے نا یہ پڑھ لیے کری تے فرض ہو جاتی، فرض نہیں ہے نماز، یہ نفلی نماز ہے۔ فرض نمازاں 5 ہی نے، جڑی تہجد دی نماز ہے فرض نہیں، پڑھ لو اجر بڑا ہے، ثواب بڑا ہے، اس دے نال کی ہوئے گا اللہ گناہ معاف کرنگے، اللہ درجے بلند کرنگے۔ اور
یہ اللہ بندے نو انعامات عطا کرتے نے. فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب اللہ توانو یہ دے بدلے دے اندر مقام محمود عطا فرمان. یہ نماز دے بڑے فائدے نے. انہاں فائدیاں دے وچوں ایک فائدہ ہے کہ جیڑی بھی انسان دی ضرورت ہے اللہ وہ پوری کر دے نے. اللہ رزق بڑھا دیندے نے، اللہ گناہ معاف کر دے نے. راز و نیاز دیاں رب دے نال گلاں کرن دا بہترین موقع تہجد دا وقت ہے. اللہ قیام اللیل، اور پھر دے نال نفلی عبادات دا اہتمام کرو، نفل زیادہ پڑھیا کرو. نبی علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے اللہ سبحانہ و تعالی دے اگر قرب نو حاصل کرنا چاہندے ہو، فرمایا نفل دا اہتمام کریا کرو، نفل زیادہ پڑھو. صحیح بخاری دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ نفل پڑھدا ہے وہ اپنے رب دے بڑے ہی قریب ہو جاندا ہے. اور جدو بندہ رب دے قریب ہو جائے پھر رب نو جو کہے گا رب تعالیٰ او دیاں منن گے، اللہ او دے نال پیار کرن گے، محبت کرنگے. اللہ دی محبت اور اللہ دے پیار نو اگر پانا چاہندے ہو تے نفلی عبادات کثرت دے نال کریا کرو، نفل زیادہ پڑھیا کرو. اللہ اے نفل جڑے نا انہاں دا بڑا فائدہ ہے. ایک تے رب دا قرب ملے گا، اور دوسرے نمبر تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا قیامت دے دن ساتھ بھی ملے گا. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، سونے ہو جنت وچ میں تہاڈا ساتھ چاہنا وا، جنت دے اندر تہاڈا گوان مل جائے، ساتھ مل جائے، کیا ہی بات ہے. تو آپ فرماندے نے میرے صحابی پھر تینوں میں کمل دسنا او کریا کر، قیامت دے دن اللہ تینوں میرا ساتھ عطا کر دین گے. کیڑا عمل ہے؟ آپ فرماندے نے اعنی علی نفسک بکثرت السجود، پھر کثرت دے نال نفل پڑھیا کر، کثرت نال نفل پڑھیا کر. اور نفل پڑھن نال درجے بلند ہوندے نے، نفل پڑھن نال رب دا قرب ملدا ہے، نفل پڑھن نال اللہ دے رسول علیہ السلام دا قیامت دے دن جنت ہی ساتھ ملنا ہے. اور جنت ملے گی، جنت وچ پڑوس ملے گا، آمینہ دے در یتیم دا ملے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے معراج رات دیکھا، حضرت بلال دے قدمہ دی آواز اگے اگے آ رہی ہے. آپ نے فرمایا اے جنت جو میرے اگے آواز کی دی ہے، کدے قدم نے ٹپ ٹپ دی آواز آ رہی ہے. آپ نے دسیا گیا محبوب جی یہ تواڈے مؤذن جناب بلال دی آواز ہے. آپ نے بلال نو آ کے پوچھا بلال کیڑا عمل کرنا ہے جدی وجہ تو رب دی جنت دے اندر تینوں اللہ نے اتنا مقام دتا ہے. حضرت بلال فرماندے نے سونے ہو جدوں بھی میں وضو کرنا تے میں 2 نفل پڑھنا، یعنی میں کثرت دے نال نفل پڑھنا وا. نفل پڑھیا کرو، دن رات جننے مرضی پڑھو، لا تعداد پڑھو، بے شمار پڑھو. اور کدی رب کے ایک دعا بھی کریا کرو. کیڑی دعا کریا کرو؟ آئے ہائے رمضان دا پاک مہینہ ہووے، آمین کہنی ہے تسا، سونا مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے، اور دل کر دے زمزم پینے نو، ربا روشن کر ساڈے سینے نو، او سانو لے چل شہر مدینے نو. کدی اللہ کے دعا کریا کرو. کیڑی دعا؟ کہ اللہ مسجد حرم ہے، حرم دی اللہ حرم شریف دی نفل عطا کر دے. اللہ مسجد نبوی دے حرم، اللہ حرم دے نفل عطا جڑے وہ نصیب اندر کر دے. اللہ مسجد قباء دے نفل نصیب وچ کر دے. اللہ پاک دی قسم ہے جے تسی یہ دعا کرو گے میرا رب تانوں ضرور اوتھے لے کے جائے گا. میں جدوں پہلی دفعہ گیا نا عمرے تے میں ادو پڑھ رہا سا مدرسے تے میں بڑی دعا اللہ کے کر رہا سا. حقیقتاً میں آنا سا یا اللہ کوئی ویلا ایسا آئے کہ تیرے گھر جا کے نفل پڑھیے.
اللہ پاک نے اپنی رحمت کی تھی اور اللہ نے کرم کیتا، میں ستا تے ستیا مینوں خواب وچ کسے نے آ کے نا انج ہلایا اور کہا اٹھو تیاری کر، میں بڑا پریشان، اور چند دن گزرے تے واقعہ تے انج ہی ہویا۔ اللہ دی رحمت ایسی ہوئی کہ عمرے دا ارادہ جڑا کہ بن گیا۔ والدہ میری اللہ غریق رحمت فرمان، انہاں حج تے جانا سی، حج تے نہ جا سکے، پھر اگوں عمرے دا انہاں پروگرام رہا، مینوں کہن لگے چل پتر تو بھی نال چل ساڈے، تو یہ اللہ دی رحمت ہوئی۔ تو جدوں میں گیا یقینی بات ہے بے ساختہ میری اکھاں چوں آنسو آ گئے جدوں بیت اللہ الحرام نو دیکھیا، میں اتھے رج رج نفل پڑھے، اتنے میں نفل پڑھے نے، میں سارا وقت ہی حرم دے اندر اور بڑے نفل، میں کوئی یقینی بات ہے یہ میں تانوں دس رہا تواڈے دل وچ ذوق پیدا اور حقیقتاً دس رہا، بڑے نفل۔ پھر مسجد نبوی گئے، اتھے بڑے نفل پڑھے، اور میں الحمدللہ اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال اللہ پاک نے 4 دفعہ بلایا ہے، اللہ بار بار بلائے، تے جتنی دفعہ گئے ہیں نفل بڑے ہی پڑھے نے، اینے نفل اور رج رج کے پڑھو اللہ دے بندے ہو۔ کئی بندے اتھے جا کے فوٹراں سو رہے ہیں، کئی جا کے اتھے جناب دعوتاں کھان لگ پہ نے، ایویں وقت ضائع کری ہوندے نے، کئی جب نکل جاندے نے زیارتاں کر رہی ہے جی، حالانکہ کرنی چاہیے نے، لیکن یہ کہ وقت زیادہ تو زیادہ اتھے عبادت دے اندر گزارو۔ اللہ اللہ اللہ، جیڑی بھی حسرت اللہ دی رحمت نال لینا دل وچ اللہ نے وہ پوری کیتی۔ اس دفعہ میری حسرت سی کہ مسجد نبوی چ فجر پڑھ کے تے جا شراک مسجد قباء چ پڑھنی ہے، تو میرے رب نے بھی موقع لیا، ساڑھے کول ٹائم تھوڑا سی، 3 دن صرف اسی حج تو بعد مسجد نبوی گئے ہیں مدینہ پاک دے اندر۔ اللہ اللہ، فجر دی نماز پڑھی، مینوں نا بخار ہو گیا، بخار دے اندر فجر دی نماز پڑھیے، چلن دی سکت نہیں سی، ساڑھے ساتھی نال وڑائش صاحب اور نال حکیم ریحان صاحب میں کہ آج پیدل جانا ہے، گڈیاں لگیاں نے جڑے نہیں چل سکتے انہاں واسطے گڈیاں دے بندہ بیٹھ کے جا سکتا ہے، میں انہوں نے نہیں دسیا کہ مینوں بخار ہے، لیکن اللہ کو توفیق منگی اور پیدل تقریباً 40-45 منٹ دا رستہ ہے، 40-45 منٹ فجر پڑھ کے جاندیاں جاندیاں میں اذکار کردا گیا، دعاواں پڑھدا گیا، اور پھر قباء پہنچے، دل نو سکون ہویا، اتھے پھر نفل پڑھے۔ اللہ دی رحمت اور دی توفیق، اور میں کہنا جڑی حسرت ہوئے، اللہ اللہ فرماندے نے کہ حسرت دی گل کریے، بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا میرے اللہ۔ آمین کہو یار، آمین کہو، دعائیہ کلمہ ہے۔ بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا میرے اللہ۔ اللہ اکبر، حقیقی بات ہے، جڑا بندہ حسرت رکھدا نا دل وچ اور دعا اللہ کے کردا ہے، حسرت بھی رکھو دعا بھی کرو، سونا مالک اسباب پیدا کرے گا، کیونکہ مسبب الاسباب ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولو دعا کرو حسرت دل دے اندر، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کوشش کرو رمضان ساڈا، اللہ اللہ اللہ، رمضان سارا نہ صحیح کچھ نہ کچھ حصہ جڑا او حرمین دے اندر گزر جائے، حرمین دے اندر اگر وقت گزر جائے تو میں کہنا کیا ہی بات ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج تے عمرہ اللہ دی رضا واسطے کرو۔ حج عمرے دی بھی تھوڑی جی ساڑی جڑی نا جستی ہونی چاہیے، ہر وقت انسان یہ سوچ لوے، جمع دے اندر رہے، مال جمع کری جانا گن گر رکھیے تاکاں لائی دے، بینک بھری جائے،
اور اللہ اپنے جڑے نے وہ خفیہ جڑے اللہ گھر دے اندر یا جتھے بندہ اٹھتا بیٹھتا اتنے ڈیرے دے اندر یا دکان دے اندر یا دفتر دے اندر خفیہ ٹکانے اتنے بندہ مال جمع کری جائے. اللہ دے بندیو رمضان خیرات دا مہینہ ہے. خیرات کرو اللہ دے رستے دے اندر، یتیمہ غریبہ مسکینہ بیوہ مدارس تے مساجد تے رفاع عامہ تے کمہ تے، اور اپنے تے بھی خیرات کرو. آپ او کیے رمضان اندر کوشش کرو ویزا لواؤ اور رب دے گھر حرمین شریفین دے اندر کچھ وقت گزار کے آؤ. دیکھو تو انہوں مزہ کنا ہوتا ہے. اے چسکا تو انہوں پہ جائے، اللہ کرے پوے. بولو آمین. اور دل نہیں کرتا کئی بندے وہ اپنی ڈب کھول نہیں چاہتے، وہ ڈب ہی نہیں کھولنی چاہتے. ساڈے بابا جی نے چودھری اشرف صاحب وہ پریشان بیٹھے نے، وہ آدھے نے میرے کو روپیے رکھے نے، میرے روپیے نہیں پتہ نہیں لگا کتنے گئے نے، رکھے بھول گئے نے. اللہ تو روپیے لیاؤ، ویزا تہاڈا لوائیے، مینوں دیو میں تہاڈا ویزا کڑواواں، تہانوں اللہ دی رحمت جہاز تے چاڑھیے تے رب دے گھر جاؤ. کئی الحمدللہ احباب بھیجے نے، جا رہے نے اللہ دی توفیق دے نال، گئے نے اتنے ماشاءاللہ دعاواں کر رہے نے. اسی سمجھنے یہی بس یہ بھی بڑا خیر والا عمل ہے. فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جیڑا بھی خیر والا عمل کرو گے اللہ اس نو جان دے نے. اللہ تعالیٰ تواڈی نیت تو واقف نے. اللہ آپ جاؤ اپنی فیملیز دے نال جاؤ، بچیاں نو لے کے جاؤ، اللہ نے توفیق دیتی ہے، کچھ سرمایہ لگاؤ ایتھے، انشاءاللہ ایتھے لگا بڑا ہی فائدہ ہے. ایک تے اجر ملے گا، دوجا گناہ معاف ہون گے، تیسرا اے وے کہ اللہ پاک فرماندے نے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جیڑی شاید تسی میرے راج خرچ کرو گے نا، اللہ پاک فرمایا میں تانوں دے ضرور بدلہ دیاں گا. رب دے راج جیڑی چیز لگی ہے نا وہ اللہ رہن نہیں دیندے، اللہ پاک کو تو بہتر عطا کر دینے. اور میں سمجھنا کہ کتنا بڑا اجر ہے. نبی علیہ السلام فرمانے تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرہ کرو. فرمایا اس نال کی ہوئے گا، اللہ تواڈے گناہ معاف کرنگے تے اللہ تواڈے رزق نو ودا دین گے. گناہ بھی معاف ہونگے اور رزق بھی بڑھے گا. آپ فرماندے نے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ کر لو، دوسرے عمرہ تک اللہ درانیاں گناہ معاف کر دیندے نے. والحج المبرور، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اللہ پاک دی قسم ہے، اے بخاری مسلم دی حدیث ہے. میں جدوں بھی درس دینا ہاں، جدوں بھی میں جمعہ پڑھانا سا نا، جدوں میں حدیث پڑھنا سا، میرے اندر اگ لگ جاندی سی. میرا انگ جڑا ہے وہ پھڑکدا سی کہ اللہ وسائل تے نہیں پر تیری رحمت تے بڑا بھروسہ ہے، سونیا حج کرا دے. بڑی اللہ اگے دعا کیتی، بڑی دعا کیتی، رو رو کے سجدیاں چ پہ کے. اور جڑے اوتھے حرمین دے مہمان بنتے ہیں انہاں اگے بھی بڑی دفعہ کہا کہ یار میرے سے دعا کرو اللہ مینوں حج کرائے. اور پھر اب رب دی رحمت ہوئی ہے، اللہ پاک نے ایسا کرم کیتا ہے میں نہ کہ اللہ کو جستجو کریے تو اللہ ضرور اپنے بندے نو نواز دینے. فرمایا والحج المبرور، حج کرو. اور فرمایا حج کی لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج دا بدلہ رب نے جنت رکھ دیتا ہے. حج جنی مشقت دا نام ہے نا، میں سمجھنا کہ جویں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا المدینہ کالقیر، مدینہ پٹھی دی طرح ہے، پٹھی دی طرح ہے کہ مدینے دے اندر آگ جویں پٹھی لویا سٹیے
زنگ تو دور ہو جاتا ہے، میل تو دور ہو جاتا ہے، پتل ہے، سونا ہے، ایویں انسان دے گناہ اللہ معاف کر دیندے نے۔ اور جڑا حج ہے جتنی مشقت 5 دنوں دی ہے، اللہ اللہ یہ تے رب نے اپنے بندے نو معاف کرن دے بہانے ربے نے، اللہ اپنے بندے نو معاف کر دیندے نے۔ جتنی مشقت ہے اللہ پاک اتنی مشقت پا کے اتنا اجر اللہ نے اجر رکھا ہے۔ کتنا اجر ہے؟ آپ فرماندے ہو جڑا بندہ حج کر لیندا ہے وہ انج ہو جاندا ہے جویں اج ہی ماں دے شکم چوں نے جنم لے آئے۔ اللہ 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 اکبر۔ یہاں سے حج کرو بیت اللہ الحرام دا، عمرہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرمانے نے حج اور عمرہ یہ ایسا عمل ہے، فرمایا اے دن اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دینے تے اللہ فقر دور کر دینے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندے تے رحمتاں کر دینے۔ اور یہ رمضان دا جڑا مہینہ ہے یہ دے اندر آپ نے خصوصی طور تے رغبت دلاندیاں فرمایا ہے، آپ فرماندے نے فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رمضان تقضی حجتم معی۔ فرمایا رمضان اندر عمرہ کرو، رمضان دا جڑا عمرہ ہے آپ فرماندے نے انج جویں بندے مومن نے میرے نال مل کے حج کیتا ہے۔ کیا تہاڈا نہیں دل کردا اسی سونے محبوب دی رفاقت وچ حج کریے؟ دل نہیں کردا؟ لگاؤ سرمایہ اللہ والو رب دے گھر دے واسطے، حج کرو، عمرہ کرو۔ عمرے تے جاؤ، بار بار جاؤ، کئی بندے کری جاننا تے دوجیری جو کوشش کریں جان رب دی طرف منظوری ہو جائے تے بندے کھلونی نہیں دیندے، اللہ بار بار بھجدا جاندا ہے۔ لبرل قسم دے لوگ اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے، ایڈے بدبخت نے۔ اے تسی نیٹ چیک کرو، نیٹ تے دیکھو ہوندے نے بار بار عمرے تے حج نالوں جان نالوں بہتر ہے کہ محلے دے وچ کسی غریب دی بچی دی شادی کر دو، مسجد وچ کلین پان تو بہتر ہے محلے دے وچ کسی غریب دے کام آ جاؤ۔ او کملے ہو، تانوں پتہ نہیں تسی لوکاں نو خیر دے کام تو روکنا چاہندے ہو۔ کام وہ بھی کرو، اے بھی کرو، یہ نہیں کہ یہ نفی کر رہے، لیکن نفی کسے دی نہ کرو۔ رب نے بلایا، نبی علیہ السلام فرماندے نے عمرہ اور حج کرنے والے اللہ دے مہمان نے، رب دے مہمان نے، رب نے انہوں بلایا ہے، انہاں لبیک کیا ہے اور رب دے گھر چ آئے نے۔ اتھے جان تے کدا نہیں دل کردا؟ دل تے ہر کسے دا کردا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ انکار ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ واسطے کوشش ہونی چاہیے، رب اگے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دین۔ رمضان آ رہا ہے، کوشش کرو رمضان دا کچھ نہ کچھ حصہ ساڈا اوتھے گزرے۔ ویزا دے انہوں لگانا بڑا آسان ہو گیا ہے، بڑی آسانی دے 1-2 دن دے اندر اندر بندہ پاسپورٹ کول ہوئے تے بندہ رب دی رحمت دے نال حرم پہنچ جاندہ ہے۔ عمرہ کرو، اپنے بچیاں نو کہو او بیٹا سانو عمرہ کراؤ، خود جڑے تواڈے کول سرمایہ ہے لگاؤ رب دے رستے دے اندر، عمرے تے جاؤ، بار بار جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بار بار آؤ۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے حج تے عمرہ کرن والے جڑے نے اللہ دے خاص VIP مہمان نے، جیڑی بھی دعا کرن اللہ انہاں دی دعا مسترد نہیں کر دے۔ آپ فرماندے نے الغازی فی سبیل اللہ، فرمایا ایک غازی جڑا اللہ دے رستے دے غازی ہے، یعنی مجاہد جہاد تے نکلے لڑے، لڑن تو بعد اللہ نے فتح عطا کیتی ہے اور فاتح بن کے واپس پلٹے انو غازی کیا جاندہ ہے۔ فرمایا ایک غازی والحاج، دوسرے نمبر تے فرمایا حاجی بندہ جڑا ہے، اور تیسرے نمبر تے فرمایا والمعتمر، اور عمرہ کرنے والا جڑا ہے۔
فرمایا وفد اللہ، اے اللہ دے وفد نے. فرمایا اللہ اللہ دعاہم، اللہ پاک نے انہاں نو بلایا ہے. فَأَجَابُوهُ، انہاں رب دی دعوت نو قبول کیتا ہے. فرمایا وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، فرمایا رب کولو دعا کرن، اللہ انہاں دی دعا دا ثمر ضرور انہاں نو عطا کر دینے. اس واسطے جڑے عمرے تے جان والے حج تے جانا انہاں نو ملیا کرو، اور انہاں کے کیا کرو کہ ساڑھے واسطے دعا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا عمل بھی ہے. سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے واسطے چلے نے. آپ فرماندے نے اوے عمر سونیا تو رب دا وی آئی پی مہمان بنن لگا ہے. آپ فرماندے نے اشرکنا بدعائک یا اخیا، او سونے میرے ویرا اس اپنے خیر والے عمل دے اندر میں اللہ دے نبی نو بھی یاد رکھی. فرمایا میرے واسطے دعا کری. اور جیڑی ذات ساری کائنات تے اپنے امتیاں واسطے دعا کرنا لیے، سونے محبوب اپنے امتیاں نو کہہ رہے ہیں کہ میرے واسطے اتھے جا کے دعا کرو. کیا پتہ چلیا کہ اتھے اللہ تعالیٰ دے حاجی اور عمرہ کرنے والے معزز مہمان نے، اور جیڑی دعا کرن اللہ انہاں دی دعا نو رد نہیں کر دے. اللہ اکبر. حج کرو، عمرہ کرو، اور رب دے اگے رب تعالیٰ دے کولو دعا بھی منگو. اے جڑا نا بڑا عجیب منظر ہے. میں انشاءاللہ تانوں پھر سناواں گا حج دا جڑا منظر ہے. یہ منظر بہت کمال دا منظر ہے. انشاءاللہ میں تانوں سناواں گا عید تو بعد زندگی رہی تھے. اللہ جدو چھڈ کے آئی دا نا تو پھر عجیب منظر ہوندہ ہے. اندر جدو یاد مکے دی آؤندی ہے، اور جدو یاد مکے دی آؤندی ہے، دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے. اگ ہجر فراق چ سڑ سڑ کے مینوں رہ کے تڑفاندا ہے. او تا قسمت والیاں گھڑیاں سن، او تا قسمت والیاں گھڑیاں سن، جدو حرم نمازاں پڑھیاں سن. او تے قسمت والیاں گھڑیاں سن، جدو رحمتاں لائیاں جھڑیاں سن، وچ حرم نمازاں پڑھیاں سن. اجے یاد او ویلا آوندا اے، اجے یاد او ویلا آوندا اے، جدو یاد مکے دی آوندی اے. اوہ پاویں بیٹھا ہے میں پاکستان اندر، او تھاواں رین تے آن اندر، کیویں سمیں او آن بیان اندر، میرا لوں لوں ٹھر ٹھر جاندا اے، جدو یاد مکے دی آوندی اے، دل میرا ڈب ڈب جاندا اے. او جتھے وانگ دیوانیاں بھج بھج کے گھر رب دا میں ویکھیا رج رج کے. بیت اللہ الحرام دے جدو چکر لگانے نے، اللہ پاک دی قسم ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے دا منظر جڑا ہے صحیح دی منظر کشی اس جگہ تے اج بھی مومناں نو ہو رہی ہے. جڑے مومن اللہ 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 تصور دی نظر دے نال دیکھ دے نے اور بیت اللہ دے چکر لگا دے نے، اللہ اللہ جتھے وانگ دیوانے پج پج کے گھر رب دا میں ویکھیا رج رج کے، گھر رب دا میں دیکھیا رج رج کے، تکے کھا کھا کے نالے بچ بچ کے،
کڈا مزہ طواف دا آندا ہے جدو یاد مکے دی آندی ہے دل میرا ڈب ڈب جانا ہے اللہ 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 اوتھے سب لبیک صدانے اوتھے سب لبیک صدانے جدو لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھو ہاں سارے ذرا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ 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 کتنی کمال دیاں باتاں اتھے سب لبیک صدانے گل کفنی پائیے شاہانے اللہ اللہ بڑا وڈا بھی بادشاہ نا اپنے ملک دا انہیں بھی کفن دا لباس ہی پایا ہے ایک چادر تھلے اور ایک چادر اوپر اور اپنا دایاں کندھا جڑا ہے انہوں ننگیا کیتا ہے پیروں میں ننگا سروں میں ننگا اور رب دے سامنے ایک عاجز بن کے اللہ دے گھر دا طواف کر رہے ہیں اللہ 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 اتھے سب لبیک صدانے گل کفنی پائیے شاہانے اکو عجز نیاز اداوانے جنوں ویکھو ترلے پاندا ہے اللہ پاک دی قسم حرم دے اندر سہنے کعبہ دے اندر میں بڑے 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 دیکھے نے جناب وہ سجدے پہ نے اور رب دے اگے انج رو رہے نے جویں معصوم بچہ بھلکدا ہے انج رون دیاں آواز آ رہی نے میں اوتھے ویکھیا کہ واقعتاً اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو حدیث دے اندر ہوندا ہے کہ آپ جدو سجدے جاندے اینا روندے جویں کہ ہنڈیا جیڑی ہے چلے تے ابل دیئے ابالے کھان دیئے تے او دیاں آوازاں ہوں دیاں نے ایویں ہوتے آجزی انکساری دے نال اکھاں دے وچوں آنسو اور رب دے اگے بندہ ایک آجز تے نمانا تے رب دا فقیر بن کے رب دے اگے ترلے تے ہاڑے پارے آئے اللہ 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 ربا کرم اللہ اللہ ربا کرم تو پھر کما دیویں اللہ اللہ ربا کرم تو پھر کما دیویں حرمین تو کدے وخا دیویں ساجد نو پھر اللہ سارے آنو پھر پوچھا دیویں تینو اللہ عرضا اے بندہ سناندا اے جدو یاد مکے دی آندی اے ایت مکہ رہا جڑا مدینہ ہے مدینہ دا نا ہی تو سنی دا نا یقینی گالے ہش بندہ جدو مکیوں مدینے جاندہ بندہ ایک سرور ہی وکھرا ہوتا ہے جدو مکیوں مدینے نکلی دا نا سونے محبوب دی سیرت دی طرف تے آن چلا جاندہ ہے ہائے ہائے ساڑھے محبوب انہاں راوانو ویندیا جائید ہے ہونتے گڑیاں نے اللہ اللہ 450 کلومیٹر دا اتنا طویل سفر ہے اللہ اللہ تے سونے محبوب علیہ السلام وہ دیکھو تصور جا کے وہ اتنی تیز ترین سواریاں تو نہیں سا پہاڑاں دے وچوں ہو کے نبی علیہ السلام گئے نے اللہ 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 محبوب خدا دیاں گلیاں وچ اور جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے واہ خوب منجائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے واہ خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جدو کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں دل تے سینے دیاں دلو حسد تے بغض کینے دیاں
او واہ واہ رج رج صفائیاں ہوندیاں نے آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. ساری گفتگو دا لب لباب یہ رمضان آ رہا ہے، یہ آن تو پہلے رمضان دی تیاری کرو، اور انہاں تیاریاں دے وچوں ایک تیاری یہ بھی کرو، اللہ کے توفیق بھی منگو، کوشش بھی کرو کہ اسی کچھ نہ کچھ وقت ساڈا جڑا رمضان دے اندر حرمین دے اندر گزرے. ویزے لگاؤ اور کوشش کرو کہ حرمین دے اندر رمضان دا عمرہ کریے، پاویں تھوڑے دنوں دا کرو، ایک ہفتے دا کر لو، 15 دنوں دا کر لو، تھوڑا کر لو، قلیل کر لو، تو کوشش کرو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک یہ نال راضی ہونگے، گناہ معاف ہونگے، اور حج دا ثواب ملے گا، اور حج بھی وہ جڑا محبوب علیہ السلام دے نال مل کے کیتا ہے. اور پھر رمضان دے اندر ایک نیکی کرو تے کئی گناہ اجر ہے، اور جے عمرہ کر لیے تو وہ دا کتنا اجر ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمان.